جناب احسن چودھری صاحب سے میری دوستی جنا لائبریری سے شروع ہوئی، اب واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے، اب گزشتہ 10 سال سے امریکہ میں ہیں اور ریسرچ ورک کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ سے جانکاری چاہتا ہوں کہ ان دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر طرف چڑھائی کر رہے ہیں۔ ابھی وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو جس طرح دبوچا گیا ہے اپنی بیگم سمیت، تو پوری دنیا میں اس پہ ایک واویلا ہو رہا ہے۔ پھر آگے ایران کو بھی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے عوام پہ گولیاں چلائیں تو ہم وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن۔ میرے خیال میں یہ ہر آدمی کے ذہن میں کوشچن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امریکن جو موومنٹ ہے اور امریکہ کی جو بگننگ ہے یا اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہاں سے شروع کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ جو اولڈ آرڈر ہے، جو دنیا جس طریقے سے چل رہی تھی اور پھر امریکہ جب وجود میں آیا تو انہوں نے ڈیموکریسی، جو جینوئن ڈیموکریسی ہے، اس کی بنیاد رکھی، اور اسی کے تحت جو پرنسپلز تھے اولڈ انٹرنیشنل لا کے، جس کو سوورینٹی اور یہ سب کچھ، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں امریکن سسٹم کے تابع آ کے۔ وہ اس کو نہیں مانتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جو امریکہ کی جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپوز کیا تھا اور اس کو ڈیپ سٹیٹ کا نام دیا تھا، اور وہ ریپبلکن پارٹی میں بہت زیادہ ہیں، پریزیڈنٹ بش کی پارٹی میں بھی تھے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک امریکہ جیسا کانسٹیٹیوشن باقی ریاستیں اڈاپٹ نہیں کر لیتی، اس وقت تک امریکہ کو جنگیں کرنی پڑیں گی، اور وہ جنگیں اس لیے ہوتی رہیں گی کیونکہ جو دنیا کے باقی لیڈرز ہیں وہ عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، اور وہ لوگ اپنی ایک طرح کی بادشاہت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سورینٹی کا کور لے کے پھر وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، کچھ بھی، وہ چاہے ٹیررسٹ کو پروموٹ کریں، چاہے وہ کسی جگہ پہ ابھی یہ جو ٹیررزم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، نارکوٹکس کے اوپر یا اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، وہ کور لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امریکہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ اب یہ ایک پولیٹیکل کنوینئنس کا کویسچن آتا ہے کہ بھائی کیا وہ کس کو پکڑ سکتا ہے امریکہ اور کس کو وہ نہیں پکڑ سکتا۔ جس کو وہ پکڑ سکتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اور جس کو نہیں پکڑ سکتے یا دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ بہت آئی ہے، تو یہ تو وہ پس منظر ہے جس کے تابع اس کو پکڑا گیا اور اس کو وہاں پہ لایا گیا ہے۔ اور یہ ویسے ان یوزول ہے، یہ ہسٹری میں ویسے تو یہ چوتھا آدمی ہے جس کو اس طرح سے پکڑا ہے، لیکن اس کے ملک میں جا کے اسٹرائک کر کے یہ دوسرا آدمی ہے۔ آپ کی اتنی بات سے 2 کوسچن فوراً اٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ ساتھ ان کو بھی ٹیکل کرتے جائیں۔ پہلا تو یہ، آپ نے کہا کہ جہاں عوام کی مرضی کے مطابق حکومتیں نہیں ہوتی تو وہاں پہ امریکہ کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہاں درستی کر دے۔ سوال یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ اگر عوام جنونیت کے یا جہالت کے اندھیرے میں ہوں اور وہاں پبلک اوپینین بالکل انہیومن ہو، تو ایسی صورت میں امریکہ وہاں اگر ڈیموکریسی آئے گی تو ظاہر ہے وہ بن لادن کے اپروچ کے لوگ اوپر آ جائیں گے یا آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کوسچن، اور سیکنڈ نے کہا کہ وہ کاسٹ کو دیکھتے ہیں دبوچنے کے لیے کہ اگر کاسٹ زیادہ تو چھوڑ دیا جائے، تو یہ تو بالکل بزدلی والی بات، بے انصافی کی بات ہوئی۔ یہ دونوں کوسچن کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، وہ بالکل آپ یہاں میں چھوٹی سی مثال بھی دے دوں، جو کچھ انہوں نے کیا اس سے گھناؤنے جرائم تو پیوٹن کے ہیں، جس نے لاکھ لوگوں کو مار چکا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری کا 20% ایریا وہ اپنے قبضے میں لے چکا اور کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ مکہ ہی سب سے پہلے اس کے ناک پہ پڑنا چاہیے تھا۔ تو لمبا ڈیبیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا کویسچن لے لیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل کنوینئنس کس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کافی ساری کوششیں کی، فائڈل کاسٹرو کیوبا کے جو تھے اس کو، اور باقی جو دنیا کے حکمران ہیں ان کے پیچھے CIA اور باقی اس طرح سے الزامات، کنسپریسی تھیریز ہیں، اور کچھ صداقت بھی ہے ان میں، کہ وہ لوگ ان کو مرڈر کرنے کے لیے، اساسینیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پلاٹس بنائے، لیکن وہ بچ نکلے یا وہاں پہ وہ اپلیکیبل نہیں ہو پائے۔ تو یہ ایک طریقہ تو چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو جہاں تک ہٹانے کا ہے، یہ صرف ایک موڈ ہے، اس کو رجیم چینج آپ کہہ سکتے ہیں۔ رجیم چینج کے ملٹیپل ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کریں۔ وہ ملٹری کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ملک کی، جیسے پاکستان کے کیس میں اور ایجپٹ کے کیس میں استعمال ہوتا ہے اکثر، کہ وہ پاکستانی جو ملٹری ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کے اس ملک کی، جس کو وہ سو کال پاپولر، یا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جہاں پہ بیوقوف عوام ہے اور وہ صحیح ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ، اور وہ لیڈر ان کو اپنے پیچھے لگا کے اور اپنا ایک ڈفرنٹ طرح کی ڈیموکریسی دکھانا چاہتے ہیں، تو امریکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری کو ساتھ ملا کے کو کنٹرول کر لیتا ہوں لیڈرز کو۔ دوسرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ لیڈر کو ہٹانا، دوسرا اساسینیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی کئی ملکوں کے اندر اس طرح سے ہوا ہے، بٹ ابھی اس کی کیونکہ کوئی پبلک کوئی وہ ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جا سکے، بٹ اس کے اوپر بھی چاہ مگوئیاں ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاکستان کے اندر ایک الزام لگتا ہے جو
وہ لیاقت علی خان صاحب لیاقت علی، مارا گیا تھا. جی ہاں، تو یہ دوسرا موڈ ہے کہ اساسینیٹ کر دیا جائے اس لیڈر کو. تیسرا جو ہے وہ یہ ایکسٹریم کیس ہے کہ اس بندے کو وہاں سے اس ملک سے ہی اٹھا لیا جائے اور لا کے تو اس کا یہاں پہ ٹرائل کیا جائے. لیکن اس میں پھر پولیٹیکل یہ ایک ایکسٹریم کیس ہے کیونکہ اس میں تو پھر بہت سارے کوشچن. تو خیر یہاں پہ انہوں نے یہ اس کیا. کی کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ میڈیا میں سیکورٹی کو مارے جانے کا تو اتنا کوئی ایسا نہیں آیا. اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں گے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ ہائی آفیشلز کی طرف سے ٹویٹر کے اوپر میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں سے وہ انہوں نے یہ بتایا ہے، بلکہ انہی کے فارن منسٹر شاید جو ہے نا وینزویلا کے، انہوں نے یہ بات یا ڈیفینس منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ جو اس کی سیکیورٹی تھی پریزیڈنٹ کی، بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے ہیں تب جا کے. اور اس میں وہ بالکل بات صحیح بھی ہے کیونکہ وہ لوگ ان کو مار کے آپ پریزیڈنٹ تک پہنچ سکتے ہیں، ویسے تو نہیں پہنچ سکتے. نہیں، ہمیں تو بتایا گیا کہ وہ امریکن خوف کو دیکھ کے امریکن آ گئے، جس طرح بن لادن کو مارنے کے لیے آئے تھے، امریکن ہی آئے تھے. ہمیں جب پتہ بھی چل گیا تو ہم نے بلکہ الٹا مبارک دی یہ تھی ان کیس کو کہ ڈفرنٹ آپ تھا. بڑا اچھا کام کیا. نہیں، یہ ڈفرنٹ کیس تھا، اس میں تو ہم پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ ان کو پتا تھا، سب بتا دیا گیا تو تھا آ رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور یہ بھی کئی اطلاعات ہیں کہ وہاں بہت سے لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں خوشی کا اظہار جو ہے نا، جہاں تک اس کی بات ہے وہ تو ایک مکسڈ اوپینین ہوتی ہے ہر جگہ پہ. پاکستان کے اندر بھی جب مارشل لا لگتا ہے تو بہت سارے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ خوشی مناتا ہے، اور اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں تھوڑا بہت ہوتا ہے اس میں، خاص طور پہ جو وینزویلن یا امریکہ میں رہ رہے ہیں انہوں نے خوشیاں منائی ہیں، اور اس میں وہ بالکل وہ بائسڈ ہیں ڈیفینیٹلی، وہ پرو امریکہ ہی ہیں کیونکہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے یا کسی طریقے. لیکن جو صاحب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر جس نے پہلے تو سخت بیان دیے امریکہ کے خلاف اور کہا کہ ہماری سورنٹی پہ حملہ ہوا ہے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اگلے دن جب کچھ ٹرمپ صاحب بولے تو انہوں نے اب بالکل ٹیون بدل لیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم امریکہ سے تعاون کریں گے، بالکل ہم ان کے ساتھ چلیں گے. تو اب بالکل پولائٹ ہو کے وہ بول رہی ہیں. ہاں، اصل میں یہ ہے کہ جو ریاست کی تھیری ہے نا، جہاں پہ جہاں سے امریکہ کی بنیاد پڑی ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. اس سے پہلے جو نظام تھا جس کو ہم ڈیوائن رائٹ آف کنگز کہتے ہیں، وہ بادشاہت کا نظام چل رہا تھا، تو ڈیموکریسی یہ لوگ لے کے آئے، بادشاہ کو بگایا، تو وہ عوام کی جو حکمرانی کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوا. اور اس تھیری کے تابع جو مینوئل کانٹ کا بھی آئیڈیا ہے کہ اگر سارے ملکوں میں ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہو، ریپبلکن کانسٹیٹیوشن ہو، تو وہاں پہ جنگیں ختم ہو جائیں گی، مسائل ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ جس کو نیو کانٹ بھی کہتے ہیں شارٹ ٹرم میں، یا نیو کنزرویٹو کہتے ہیں، یہ ان کا یہ ماننا ہے. اور یہاں پہ موجود ہے پریزیڈنٹ، یہ جو ہمارے ٹرمپ صاحب ہیں، انہوں نے پہلے تو ان کو اپوز کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگیں ختم، کیونکہ وہ جو ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ اگر دنیا کو ہم اسی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، یا تو وہ ڈیموکریسی لے کے آئیں پورے طریقے سے، یا پھر جو ہے نا وہ ان کانسیکوینسز کے لیے تیار ہیں کہ ہم وہاں پہ رجیم چینج کریں گے کسی طریقے سے بھی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہوں نے اپوز کیا تھا ان کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈرین دا سوامپ، یہ ورڈ انہوں نے، سوامپ کا مطلب ڈیپ اسٹیٹ، میں اس کو ڈرین کروں گا، مانوں گا نہیں. لیکن پہلی ٹرم میں بھی انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس میں ایران کے ایک جنرل تھے عراق کے اندر، وہاں پہ اس نے اسٹرائک کی تھی اور اس کو مارا تھا. پھر جو دوسری ٹرم میں ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو یہ جو یہ ٹرمپ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں کر رہے، فیس انہی کا ہی ہے، لیکن وہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے مارکو روبیو ہو گئے یا اس طرح کے اور لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ خفیہ وہ پہلے ہی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں. پھر بھی پریزیڈنٹ کی منشا کے بغیر تو نہیں ہو رہا نا، اس کی اپروول سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ. جی بالکل، وہ ڈیفینیٹ، لیکن وہ ربر سٹیمپ ہوتی ہے، اس کو ہم ان ریٹن رولز کہہ سکتے ہیں کہ ایک ربر سٹیمپ ہے جو پریزیڈنٹ لگا دیتا ہے اور نام اسی کا ہی چلتا ہے. بٹ پریزیڈنٹ پلاننگ تو نہیں کرتا. پریزیڈنٹ اس نے تو خود فیصلہ تو نہیں کیا کہ میں جا کے یہ کام کروں گا، اس کو کسی نے گائیڈ کیا، جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے، کچھ مشیر ہوتے ہیں جو کہ ان کو کہتے ہیں. لیکن وہ اس پرپوزل کو ریجیکٹ بھی تو کر سکتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن وہ انفلوئنس ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. وہ جو لوگ وہ کیونکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے سسٹم کو چلا رہے ہیں، تو وہ پریزیڈنٹ پھر آپ مطلب وہ قائل کر لیتے ہیں خیال پریزیڈنٹ کر کو. لیتے ہیں بالکل کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے تو فیور. یہ اپروول ہی ہو گئی پھر. جی ہاں بالکل بالکل. بالکل، ہاں، تو ایک طرح سے اس کو کنونس ہی ہوتا ہے، وہ کنونس کر لے. بٹ اگر ہم نٹی گریٹی میں جائیں تو یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک فگر ہیڈ ہے، ایک طرح کا فیس اس کا سامنے آتا ہے. بٹ جیسے کوئی ملٹری کمانڈر ہوتا ہے نا، تو وہ پیچھے اس کے فوجی سارا کام کرتے ہیں، لیکن کریڈٹ ملٹری کمانڈر کو جاتا ہے جی کہ ملٹری کمانڈر نے کیا. اس میں تھوڑی ظاہر ہے وہ جو کمان اس کی ہوگی اسی کو جائے گا. اور یہ امریکہ کے ہر پریزیڈنٹ جو تھے، جو جتنے بھی امریکہ میں پریزیڈنٹ آئے ہیں، یہ سارے سبھی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، اور وہ ویسے ہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اب پریزیڈنٹ نے خود تو رائفل پکڑ کے فائر نہیں کرنا.
بالکल ظاہر ہے लोगों کی कहना ہے جی ہاں हाँ, इसके ऊपर काफी बुक्स भी लिखी गई हैं रजीम चेंज के ऊपर। तो ये एक एक्सट्रीम केस है रजीम चेंज का, जिसके ऊपर आप जाके उस लीडर को या तो असैसिनेट कर दें या उसको उठा के लें और उसको कहें कि यहाँ पे आके वो म्यूजिक फेस करे अमेरिकन कोर्ट सिस्टम के अंदर। तो आप इसको अमेरिकन आर्डर कह सकते हैं, अमेरिकन आर्डर है जो कि चल रहा है, और वो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट मानते हैं, जो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अंदर बैठे हुए हैं लोग, इसको ये अनरिटन रूल है, इसको ये पब्लिश नहीं हुआ कि किसी जगह पे भी, बट मुझे इसके बारे में क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहता है ऐसे ऐसे लोगों के साथ, वो कहते हैं कि अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, इसी तरह की चीजें लेके आएंगे अपने मुल्क के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उतनी हॉस्टाइल नहीं होगी टुवार्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इतना क्यास नहीं होगा, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे जापान है और साउथ कोरिया है, ये अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं, यूके है, ये सारे लोग